بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنگین کہکشاں، مصنف ایم اے راحت۔ ایپیسوڈ 25۔ سامنے جگہ سنسان پڑی ہوئی تھی۔ تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد کچھ درخت نظر آئے جو ایک جھنڈ کی شکل میں وہاں موجود تھے۔ درختوں کے ایک حصے میں گھوڑے نظر آ رہے تھے۔ چنانچہ چند لمحوں کے بعد ہم تینوں گھوڑوں کے قریب پہنچ گئے اور پھر ہم گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ میں جو یہ فیصلہ کر کے باہر نکلا تھا کہ اب ہر طرح کا رسک لے کر رہوں گا اور کسی بھی سلسلے میں بہت زیادہ الجھنے کی کوشش نہیں کروں گا، پروقار انداز میں ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ لیکن مجھے یہ اندازہ تھا کہ وہ لوگ بھی پوری طرح محتاط تھے اور غالباً انہوں نے یہ سوچا تھا کہ کہیں میں کسی چالاکی کے تحت تو ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہو گیا۔ گھوڑوں کی رفتار بہت زیادہ تیز نہیں تھی اور وہ ایک سیدھ میں چل رہے تھے۔ ایک پراسرار سناٹا اور خاموشی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ قرب و جوار میں گہری تاریکی بھی تھی، لیکن آسمان پر چاند آہستہ آہستہ ابھرتا آ رہا تھا۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، سنو، ایک بات اور سن لو۔ وہ بھی سناؤ۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم لوگ ابھی تک تمہاری طرف سے مطمئن نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے تم نے موقع کی نزاکت کے پیش نگاہ ہمارے ساتھ یہ سفر کرنا مناسب سمجھا ہو، لیکن خدا کے لیے اس وقت تک جب تک اپنے لیے کوئی خطرہ محسوس نہ کرو، کوئی ایسا عمل کرنے کی کوشش نہ کرنا جس میں تمہیں یا ہمیں کوئی نقصان پہنچے۔ کبھی کبھی اندھی دوستی بھی کر لی جاتی ہے۔ اس وقت تم ہم سے اندھی دوستی ہی کر لو، کیونکہ ہم تمہیں کم از کم نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ جواب میں نے ہنس کر کہا، ٹھیک ہے دوستوں، جب دوستی کی بات ہے تو کم از کم عارضی طور پر میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، جب تک مجھے اس بات کا خطرہ نہ ہو جائے کہ تم میرے لیے نقصان دہ ہو۔ اور پھر اس نے کہا، ہمارے راستے میں مداخلت بھی کی جا سکتی ہے، اس لیے ذرا ہوشیار رہنا۔ ٹھیک ہے، بے فکر رہو۔ پھر اس کے بعد میں واقعی ان کے ساتھ پرسکون انداز میں آگے سفر کرتا رہا۔ نہ جانے کتنا فاصلہ طے کر لیا گیا تھا، کوئی 30 سے 35 منٹ کا سفر کیا گیا تھا، اور یہ گفتگو ہونے کے بعد گھوڑوں کی رفتار بھی خاصی تیز ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ایک جگہ پہنچ کر انہوں نے اپنے گھوڑوں کی رفتار سست کی اور مجھ سے کہا، ہمیں بائیں سمت ڈھلوان میں اترنا ہے۔ میں نے بائیں سمت دیکھا۔ سڑک تھوڑی سی نیچی چلی گئی تھی اور پھر اس کے بعد ایک پگڈنڈی نظر آ رہی تھی جو قد آدم گھاس کے ایک حصے کو عبور کرتی ہوئی قرب و جوار میں بکھرے ہوئے ٹیلوں کی جانب چلی گئی تھی۔ البتہ یہ سفر ذرا مشکل رہا، لیکن یوں محسوس ہوتا تھا جیسے گھوڑے ان راستوں پر پہلے بھی سفر کر چکے ہیں، کیونکہ وہ خاصے پرسکون تھے، اور اس نیم تاریک ماحول میں جب کبھی چاند جھانکتا تو قرب و جوار کی چیزیں نظر آنے لگتی تھیں۔ یہ سفر خاصا طویل رہا۔ تقریباً 1 گھنٹہ مزید چلنے کے بعد ہم تینوں ایک پہاڑی کے دامن میں پہنچ گئے۔ یہاں بھی ماحول بہت خوبصورت تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے قرب و جوار میں سبزے زار پھیلے ہوئے ہوں۔ اور پھر آدھی رات کے قریب ہم ایسی چٹانوں کے درمیان پہنچ گئے جہاں راستہ تنگ اور خطرناک تھا، لیکن ہمارے گھوڑے یہاں بھی ٹھوکر نہیں کھا رہے تھے، بلکہ پرسکون انداز میں آگے کا سفر کر رہے تھے۔ البتہ رفتار کچھ سست ہو گئی تھی۔ ان میں سے ایک ساتھی نے کہا، دوست، ذرا ان راستوں پر احتیاط سے سفر کرنا۔ گھوڑے ان راستوں پر سفر کرنے کے عادی ہیں، اس لیے وہ تو غلطی نہیں کریں گے، لیکن انہیں کسی طرح سے کسی غلط فہمی کا شکار نہ کرنا، ورنہ ذرا سی بے پرواہی ہمیں کسی گہرے کھڈ میں پہنچا دے گی۔ میں نے اب بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ آخرکار چٹانوں کا یہ سفر ختم ہوا اور ایک بار پھر کچھ دھندلی روشنیاں نظر آنے لگیں۔ یہ روشنیاں بجلی کی نہیں تھیں، بلکہ شاید وہ خاص قسم کی مٹی کے تیل کے یا سرسوں کے تیل کے چراغ تھے جو جگہ جگہ روشن نظر آ رہے تھے۔ غالباً کوئی بستی ہی نہیں تھی جو دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ بستی کے پس منظر میں پہاڑوں کی بلند چوٹیاں بھی نظر آ رہی تھیں۔ میں خاموشی سے آگے بڑھتا رہا۔ تھوڑے فاصلے پر پہنچنے کے بعد ڈھلان شروع ہو گئے تھے اور ان ڈھلانوں پر اترتے ہوئے خاصا محتاط رہنا پڑ رہا تھا۔ خاصی دیر گزر گئی، پھر اس کے بعد یوں محسوس ہوا جیسے بستی سے گریز کیا گیا ہو، اور ان لوگوں نے جس درے سے یہ سفر اختیار کیا تھا وہ شاید بستی کی دوسری جانب سے گزرتا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک یہ سفر جاری رہا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ لوگ مزید کتنی دیر اور سفر جاری رکھیں گے، لیکن بہرحال میں نے ان سے
اس بارے میں کوئی سوال بھی نہ کیا، یہاں تک کہ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد دن کی روشنی نمودار ہونے لگی۔ وہ لوگ بستی پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ جب اجالا آہستہ آہستہ سر ابھارنے لگا تو میں نے سوالیہ نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھا۔ اس وقت میرے ساتھیوں میں سے ایک نے کہا، گھوڑے رات بھر کے سفر سے تھک گئے ہیں اور ہم جانتے ہیں تم بھی گھوڑے کی پشت پر اکڑ گئے ہو، اس لیے اب تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لینا مناسب ہے۔ کیا وہاں سے چلتے ہوئے تم نے مجھے یہ بتایا تھا کہ یہ سفر رات بھر جاری رہے گا؟ میں نے کرخت لہجے میں سوال کیا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی صورت دیکھی، پھر ان میں سے ایک نے کہا، کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ ہم خود بھی یہ بات نہیں جانتے تھے کہ یہ سفر اتنا طویل ہوگا؟ اگر تم اپنے آپ کو بہت زیادہ چالاک سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو تو میرا مشورہ ہے کہ یہ کوشش ترک کر دو۔ میں نے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو کچھ ہم تم سے کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، ہمیں تو راستے میں ہدایات ملتی رہی ہیں۔ راستے میں؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں۔ بہت خوب، اس کا ذریعہ کیا ہے؟ میں نے سوال کیا تو پھر ان دونوں نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی، پھر ان میں سے ایک نے اپنے لباس میں ہاتھ ڈال کر ایک چوکور ٹرانسمیٹر نکال لیا اور اسے میرے سامنے کرتا ہوا بولا، یہ ٹرانسمیٹر ہے جس پر ہمیں مسلسل ہدایات مل رہی تھیں۔ مجھے یہ اندازہ تو ایک لمحے کے اندر اندر ہو گیا تھا کہ وہ واقعی ٹرانسمیٹر ہے، لیکن یہاں اس پہاڑی علاقے میں، اور علاقہ بھی ایسا جیسے ایک بالکل غیر مہذب اور خالص سیدھا سادھا پہاڑی علاقہ کہا جا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں بھی موجود تھیں۔ لیکن پھر بہت سے خیالات دل میں آئے۔ پوسٹ کی سوداگری اب معمولی نوعیت نہیں رکھتی، دنیا کے بڑے بڑے ممالک اس سوداگری سے تنگ ہیں، اس کے خلاف اربوں روپیوں کا سرمایہ کاری کی جا رہی ہے اور کوششیں جاری ہیں کہ یہ کاروبار بند ہو جائے، لیکن یہ کاروبار کرنے والے بھی اسی معیار پر یہ کام کر رہے ہیں جس معیار پر ان کے خاتمے کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ پوست وادی کے بارے میں جو تفصیلات میرے علم میں آئی تھیں وہ یہ تھیں کہ سمندر سے دریائی راستے بھی یہ کاروبار ہوتا ہے اور اس کے لیے جدید ترین ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں، بلکہ کچھ مخصوص علاقے تو ایسے ہیں جو اس سلسلے میں زبردست سرمایہ کاری کر کے بنائے گئے ہیں، اور ڈرگ مافیا اعلیٰ پیمانے پر اس سلسلے میں اپنا کام کر رہی ہے، اور یہ راستے خصوصی طور پر ان دشوار گزار علاقوں میں تیار کیے گئے ہیں۔ یہاں عام انسانی سفر ممکن نہیں ہے اور انہیں پوشیدہ رکھنے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے انتظامات کیے گئے ہیں۔ کرنل ہمایون ایک بین الاقوامی شخصیت تھی، اس کا اندازہ بہرحال مجھے اس عرصے میں ہو گیا تھا، اور میں جانتا تھا کہ کرنل ہمایون نے جو ذمہ داری قبول کی ہے اور جس کا کچھ حصہ مجھے سونپا گیا ہے، ممکن ہے کہ وہ صرف رانا اختیار خلجی کی بیٹی کی بازیابی کا معاملہ ہی نہیں تھا، بلکہ جو نئی ہدایات مجھے موقع پر پہنچا دی گئی تھیں تو اس کے پس منظر میں یہ تصور بھی ہو کہ میں ان علاقوں میں پوست کی کاشت اور پوست کی سوداگری کے بارے میں معلومات اکٹھی کر لوں۔ کچھ تعجب کی بات نہیں تھی کہ ایسا ہی ہو، اور بہرحال غیر محسوس طریقے سے صحیح میں یہ کام تو کر رہا تھا۔ چنانچہ اس شخص کے پاس ٹرانسمیٹر کا ہونا اس قدر حیرت انگیز بات بھی نہیں تھی، یا پھر ان پراسرار علاقوں میں میری ملاقات ایسے لوگوں سے ہونا جو اپنا ایک الگ معیار رکھتے ہوں ناقابل یقین بات نہیں تھی۔ میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، حالانکہ میں تم لوگوں سے مسلسل تعاون کر رہا ہوں، تمہارے ایک اشارے پر تمہارے ساتھ چلا آیا ہوں، اور جہاں تک تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تم سے خوف زدہ ہوں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، کبھی کبھی اجنبی لوگوں سے بھی گہری دوستی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تم لوگوں نے اپنا نام نہیں بتایا جس کی وجہ سے مجھے خاصی پریشانی ہے، لیکن جو سوال میں نے تم سے کیا تھا اس کا جواب تم نے بڑا عجیب دیا ہے، گویا کوئی شخصیت تمہارے راستے میں ہدایات بھی دیتی رہی ہے۔ ہاں، ایسی ہی بات ہے، ویسے تم بھی اچھے خاصے آدمی معلوم ہوتے ہو۔ دیکھو، آخری بار جو الفاظ میں تم سے کہہ رہا ہوں تم ان پر غور کرنا اور اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا کہ ہم کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ ہم ان پہاڑوں پر پیدا ہوئے ہیں، یہیں ہم نے زندگی گزاری ہے، اور یہیں ہمیں دنیا کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ جو کاروبار ہم کر رہے ہیں وہی ہمارے زندہ رہنے کا ایک وسیلہ ہے، چنانچہ بہتر ہوگا کہ ہم سے کوئی فریب کرنے کی کوشش نہ کرنا، تمہیں قتل کر کے ہمیں خوشی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، میرا نام گل مراد ہے، میں نے کہا، اور وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، میرا نام سمندر خان ہے اور یہ رزاق خان ہے۔ تم دونوں کے چہرے ایک دوسرے سے ملتے ہیں،
کیا تمہارے درمیان کوئی گہری رشتہ داری ہے؟ ہاں، رزاق خان میرا تایا کا بیٹا ہے۔ گھوڑے واقعی تھک گئے ہی، آرام کر لیا جائے، میں نے کہا۔ اب ہم سے یہ مت پوچھنا کہ تمہارے بارے میں ہمیں ہدایت دینے والا کون ہے۔ ویسے میں تمہیں بتا دوں گا کہ ہمیں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر تمہارا راستہ روکنے کی کوشش کی جائے تو کوشش کرنے والے کو موت کی نیند سلا دیا جائے۔ میں نے خاموشی سے گردن ہلا دی تو سمندر خان بولا، تو اب کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہوگا۔ ہمارے پاس کھانے کا سامان موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی اگر تازہ شکار کر کے کھانا چاہو تو ادھر کمی نہیں ہے۔ نہیں، بہتر ہے کہ جنگل کے جانوروں کو معافی کر دیا جائے۔ تمہارے پاس کھانے کو کیا ہے؟ انہوں نے اپنے گھوڑوں کی زین سے 2 تھیلے اتارے۔ سامان ان کے پاس واقعی مناسب موجود تھا، اور یہ بات ذرا مشکوک ہو گئی تھی جو انہوں نے کہی تھی، یعنی یہ کہ ان کو اس سفر کی طوالت کا علم نہیں تھا۔ ان کے پاس ہلکے گیس کے مخصوص چولہے موجود تھے، برتن بھی تھے اور خشک مچھلی کے ڈبے بھی۔ اس کے علاوہ چائے کا انتظام بھی تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد جو کچھ انہوں نے تیار کیا تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ اس کے بعد انسان صبر کی منزل میں قدم رکھے رہے۔ مچھلی چباتے ہوئے چائے پینا بے شک ایک عجیب مشغلہ تھا، لیکن زندگی میں ایسے مشغلے بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ بھی میرے ساتھ ہی شریک تھے، اور ابھی ہم لوگ ناشتے سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ فضا میں ہمیں ایک عجیب سی آواز سنائی دینے لگی۔ اطراف میں سناٹا نہیں تھا، آسمان پر پرندوں کی ڈاریں پرواز کر رہی تھیں اور مرغابیوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ اس وقت مرغابی کا شکار کر لینا ہمارے لیے مشکل کام نہیں تھا، چونکہ زمین سے ان پرندوں کی بلندی بھی زیادہ نہیں تھی، لیکن جو آواز ہمیں سنائی دی تھی وہ پرندوں کی ڈاروں کی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک عجیب سی گڑگڑاہٹ تھی۔ سمندر خان اور رزاق خان اپنی رائفلیں سنبھال کر کھڑے ہو گئے۔ وہ کچھ بے چین سے نظر آ رہے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہوا کے دوش پر آنے والی یہ آواز کسی گاڑی کی مشین کی ہی تھی۔ کبھی یہ واضح ہو جاتی اور کبھی ڈوب جاتی، لیکن میں نے بھی کان لگا کر اسے سنا تھا، اور مجھے یہ اندازہ ہوتا جا رہا تھا کہ آواز یقینی طور پر کسی ٹرک کی آواز ہے اور اس کا رخ اسی جانب ہے۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون ہے اور کیا چاہتے ہیں۔ اچانک ہی سمندر خان نے کہا، اگر تمہیں پستول دے دیا جائے تو کیا تم اسے ہم پر ہی تو نہیں تان لوگے؟ میں نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا اور بولا، اس کا ایک بہترین حل موجود ہے۔ وہ کیا؟ یہی کہ مجھے پستول ہی نہ دو، میں نے کہا، اور رزاق مسکرانے لگا اور پھر بولا، معاف کرنا، یہ زیادہ مناسب رہے گا۔ پھر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا اور ایک درخت کی جانب بڑھ کر جوتے اتارے بغیر اس پر چڑھنے لگا۔ کامیابی ذرا مشکل ہی سے ہوئی تھی، لیکن وہ ایک اونچی شاخ پر پہنچ گیا اور پھر اتنی ہی پھرتی سے نیچے بھی اتر آیا۔ بہرحال اس نے آتے ہی کہا، ٹرک ہے اور اسی طرف آ رہا ہے۔ وہ جو سامنے 2 چٹانوں کا راستہ نظر آ رہا ہے وہ اس کے درمیان سے یہاں تک آئے گا۔ ہمیں گھوڑوں کو محفوظ کر لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹرک سے فائرنگ ہو اور ہمارے گھوڑے شکار ہو جائیں۔ رزاق خان اور سمندر خان نے جلدی سے گھوڑوں کو ایک بڑی چٹان کے عقب میں کھڑا کر دیا جہاں سے وہ نظر نہیں آ سکتے تھے، اور پھر ہم لوگ بھی ایسی محفوظ جگہ پر پوشیدہ ہو گئے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک چھوٹے سائز کا ٹرک آتا ہوا نظر آیا، اور ہم خاموشی سے اس کا جائزہ لیتے رہے۔ ان دونوں نے رائفلیں سیدھی کر لی تھیں، اور یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ میں بھی سامنے نگاہیں جمائے ہوئے تھا اور ان دونوں کا جائزہ بھی لیتا جا رہا تھا۔ جو رائفلوں کے گھوڑوں پر انگلیاں رکھی شاید کچھ کرنے ہی والے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ بجائے اس کے کہ آنے والوں کا قریب پہنچنے کا انتظار کریں، انہیں دور سے ہی ختم کر دینے کے کیوں خواہش مند ہیں۔ اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے خطرہ تھا۔ دفتن رزاق خان نے ٹریگر دبا دیا اور ایک خوفناک دھماکہ ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ٹرک کا سٹیئرنگ ہچکولے لینے لگا۔ میں نے خود اس کے ونڈ سکرین کے ٹکڑے ٹکڑے بکھرتے ہوئے دیکھا، اور پھر ایک اور دھماکہ ہوا اور ٹرک اس چٹان سے ٹکرایا جو اس سے کچھ فاصلے پر موجود تھی۔ ٹرک وہیں رک گیا تھا۔ ٹائروں کی آوازوں سے درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے خوفزدہ انداز میں چیختے ہوئے مختلف سمتوں میں اڑنے لگے۔ میں سکتے کے عالم میں یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ٹرک کا اگلا حصہ برباد ہو گیا تھا، اور اس میں جو کوئی بھی تھا دروازہ کھول کر نیچے اترنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دروازے کھل چکے تھے، غالباً 1 سے زیادہ افراد تھے۔ سمندر خان پھرتی سے پیچھے دوڑا اور رزاق خان نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا، اور اب ظاہر ہے
مجھے بھی وہی کرنا تھا جو وہ دونوں کر چکے تھے، حالانکہ میں نہتا تھا اور میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ میرے تھیلے میں وہ کچھ موجود تھا جس کا یہ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اور میں نے اپنے آپ کو اتنا غیر محفوظ بھی نہیں رکھا تھا۔ ننھا سا وہ پستول جو مجھے مہیا کیا گیا تھا، اور وہ جو ان کی رائفلوں سے کہیں زیادہ خوفناک تھا، اس طرح میری آستین میں چھپا ہوا تھا کہ ایک لمحے کی جنبش پر کھسک کر میرے ہاتھ میں آ جائے، اور اس کے بعد جو تماشا میں انہیں دکھاؤں وہ ان لوگوں کے لیے ناقابل یقین ہو جائے۔ رضا خان اور سمندر خان نے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر تیزی سے ٹرک کی جانب رخ کیا۔ انہوں نے رائفلیں سیدھی کی ہوئی تھیں، اور چند ہی لمحوں کے بعد ہم اس ٹرک کے قریب پہنچ گئے۔ اپنے بارے میں اتنا تو یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ بزدلی کا تو خیر تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے طور پر بڑے سے بڑے سنگین اور خوفناک مناظر دیکھنے کی اہلیت رکھتا ہوں، لیکن ٹرک کے قریب پہنچ کر جو کچھ میں نے دیکھا تھا اس نے ایک لمحے کے لیے میرے بدن میں لرزشیں پیدا کر دی تھیں۔ ڈرائیونگ سیٹ کا سائیڈ سے دروازہ کھولا ہوا تھا، اور ان میں سے ایک شخص اوندا لٹکا ہوا تھا۔ غالباً اس نے ٹرک سے اترنے کی کوشش کی تھی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ البتہ اس کی جو کیفیت تھی وہ بس ناقابل بیان ہے۔ ان لوگوں کی چلائی ہوئی گولیوں سے اس کا آدھا چہرہ اڑا دیا گیا تھا۔ چہرے کا اوپر والا حصہ کسی پیالے کی طرح اپنی جگہ سے اڑ گیا تھا، اور سفید سفید بھیجا ٹکڑے کی شکل میں زمین پر گر رہا تھا، جس کے ساتھ خون کی دھاریں بہہ رہی تھیں۔ اس کے دونوں ہاتھ زمین کی طرف جھول رہے تھے، اور خون اس طرح بہنے لگا تھا جیسے کسی بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اس میں وہ سفیدی بڑی اذیت ناک تھی۔ منہ اور آنکھیں بالکل غائب ہو گئی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی دوسری جانب بھی جو کچھ نظر آیا تھا وہ ایک لمحے کے لیے تو کوئی خاص اہمیت کا حامل ثابت نہ ہوا، لیکن دوسرے لمحے میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ گولیاں صرف ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص کو نشانہ بنا چکی تھیں۔ دوسری جانب جو کوئی تھا اس نے بھی نیچے اترنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے دونوں پاؤں نیچے لٹکے ہوئے تھے، البتہ وہ زمین تک نہیں پہنچ پائے تھے۔ میں اس کا چہرہ بخوبی دیکھ سکتا تھا، اور جو کچھ میں نے دیکھا تھا اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے مجھے شدید حیرت ہوئی تھی۔ میں نے اس لڑکی کو پہچان لیا۔ یہ شیری تھی۔ اس نے کچھ وقت کے لیے میری خدمت کی تھی، اور اس کے بعد گم ہو گئی تھی، اور پھر مجھے سیکا نظر آئی تھی جس کا اب کوئی پتہ نہیں تھا، لیکن شیری کو میں نے ایک لمحے کے اندر اندر پہچان لیا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں، اور وہ اس طرح تشنجی انداز میں ہاتھ پیر مار رہی تھی جیسے اپنے آپ کو خلا میں تیرتا ہوا محسوس کر رہی ہو۔ اس دوران رزاق خان اپنے گھوڑے کو ٹرک کے عقب سے گھما کر اس جگہ پہنچا جہاں میں موجود تھا، اور شیری کو حیران کن نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ بدبخت رزاق خان اس کے بعد کیا کرنے والا ہے۔ اچانک ہی دو خوفناک دھماکے ہوئے۔ پہلا سوراخ شیری کی پیشانی پر ہوا تھا، اور دوسرا سینے پر دل کے مقام پر، اور پھر خون کا فوارہ گولیوں کے دونوں سوراخوں سے بلند ہوا، اور میں اچھل کر پیچھے ہٹ گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی میرے جبڑے بھنج گئے تھے۔ میرے بدن میں بھی پہاڑی خون تھا، اور اس کمینے انسان نے اس نہتی لڑکی کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ میرا ننھا سا پستول پھسل کر میرے ہاتھوں کی گرفت میں آ گیا، لیکن پھر ایک لمحے کے لیے میں نے اپنے آپ کو بمشکل تمام سنبھالا۔ اگر میں ان دونوں کو اس جگہ ختم کر دوں تو نہ تو مجھے یہ معلوم ہو سکے گا کہ یہ لوگ مجھے کہاں لے جا رہے تھے۔ جہاں تک معاملہ ان دو افراد کا تھا، یعنی شیری اور اس کے ساتھی کا، تو اب یہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، لیکن ان دونوں کو کھو کر میں بالکل ہی بے آسرا ہو جاتا۔ لیکن لمحے کے اندر اندر یہ تمام خیالات میرے ذہن میں آ کر گزر گئے۔ البتہ اس وقت دل میں نے یہ سوچا تھا کہ کرنل ہمایون نے یا تو مجھے بے وقوف بنایا ہے، یا پھر ضرورت سے زیادہ ہی مجھ پر اعتماد کر لیا ہے۔ کم از کم اور کچھ نہ سہی، لیکن علی دانش یا حسن فیروز کو تو میرے ساتھ رہنے ہی دیتا۔ ایک لمحے کے اندر اندر یہ سارے فیصلے میں نے خود بخود دل میں کر لیے تھے۔ بیچاری شیری کی لاش مڑی تڑی پڑی ہوئی تھی۔ کمزور لڑکی تڑپ بھی نہیں سکتی تھی۔ دونوں گولیاں اس طرح چلائی گئی تھیں کہ ایک لمحے کے اندر اندر زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ ٹرک میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی ہے بھی نہیں، کیونکہ رزاق خان اپنا گھوڑا پیچھے کی سمت لے کر گیا تھا۔ ایسے موقعوں پر اپنے آپ پر قابو نہ رکھنا انتہائی مشکل کام ہو جاتا ہے، اور یہ مشکل کام جس طرح اس وقت میں نے سر انجام دیا تھا میرا دل ہی جانتا ہے۔ واقعی کبھی کبھی
انسان کو مصلحت کے ہاتھوں جانور بن جانا پڑتا ہے۔ عام حالات ہوتے تو یہ جانے بوجھے بغیر ایک دوسرے کو قتل کر دینے والے یہ لوگ کون ہیں؟ میں صرف وہ کرتا جو اس وقت ایک انسان کا دل کہہ سکتا ہے، یعنی اس بے رحم قاتل سے اس لڑکی کی موت کا انتقام لیتا جو میرا ساتھی تھا۔ لیکن اس کے بعد اس نے میرے دل میں اپنے لیے نفرت ہی نفرت پیدا کر لی تھی۔ ان دونوں کے انداز سے یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کو اپنے اس عمل پر ذرہ برابر افسوس نہ ہو۔ میں نے خاموشی سے انہیں دیکھا۔ وہ دونوں جیسے اب میری جانب سے بالکل مطمئن ہو گئے تھے اور انہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں میں اس میں ان کا ساتھ دوں گا۔ چنانچہ دونوں گھوڑوں سے نیچے اتر آئے۔ پھر سمندر خان نے مجھ سے کہا، نیچے آ جاؤ گل مراد، ٹرک خالی ہے، لیکن پھر بھی اس کی تھوڑی سی تلاشی لینا ضروری ہے۔ میں نے گھوڑے کی پشت خالی کر دی اور ٹرک کی تلاشی میں کچھ نہیں ملا تھا۔ پھر وہ دونوں شہری اور اس شخص کے لباس کی تلاشی لے رہے تھے جو بیچارے اب خون کے لوتھڑوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ شاید ان کو ان کے لباس سے بھی کچھ نہیں ملا تھا، چنانچہ انہوں نے اس طرح ہاتھ جھاڑے جیسے ضروری فرض کام پورا کرنے کے بعد خاموش ہو گئی ہوں۔ پھر اس کے بعد رزاق خان نے کہا، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن تم جانتے ہو کہ یہ کس کے آدمی ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ سمندر خان نے رزاق خان کو کوئی نام لینے سے روکنے کی کوشش کی ہے اور آنکھ سے اشارہ کیا ہے کہ جس کا نام وہ لینا چاہتا ہے وہ نام مت لے۔ بہرحال مجھ سے تو ان دونوں لاشوں کی اذیت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ جلد سے جلد وہ یہاں سے آگے بڑھ جائیں، وحشی درندے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میرے دل میں یہ عزم پختہ ہو گیا تھا کہ اب مجھے وہ کرنا ہے جو ان حالات میں میرے لیے ضروری ہونا چاہیے، وہ کرنل ہمایوں کی مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ کمال کی بات ہے، اب تو یہی سوچا جا سکتا ہے کہ چونکہ حسن فیروز اس کا اپنا پوتا تھا، اس لیے اس نے اسے اس جہنم میں جھونکنے سے گریز کیا ہے اور بقول شخص سے مجھے سولی پر لٹکا دیا ہے۔ اس طرح تو کم از کم میں بھی ہار نہیں مانوں گا۔ کچھ لمحوں کے بعد میں نے اپنے آپ پر قابو پا لیا اور پھر کہنے لگا، تم لوگ تلاشی بھی لے چکے ہو، اب کیا کرنا چاہتے ہو؟ کچھ نہیں، ان لوگوں کو مارنا ضروری تھا اور ہم جانتے ہیں کہ تمہیں ان کی موت کا افسوس ہوا ہوگا، لیکن ایسی کسی بات پر دخل اندازی کرنے کی کوشش مت کرنا جو تمہاری سمجھ سے باہر ہو۔ تو پھر یہاں سے چلتے کیوں نہیں ہو؟ میں زیادہ دیر یہاں نہیں رک سکوں گا، میں نے کہا، اور ان دونوں نے چونک کر مجھے دیکھا، اور ایک لمحے کے لیے میں نے محسوس کیا کہ ان کے چہروں پر بھی کرختگی اور سختی ابھر رہی تھی، لیکن پھر میری طرح شاید انہوں نے بھی اپنے آپ پر قابو پا لیا تھا، اور اس کے بعد ہم دونوں اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر آگے بڑھ گئے تھے۔ میرے لیے اپنی ذہنی کیفیت پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اپنے آپ کو کس طرح سنبھالا جائے۔ ویسے ان دونوں افراد نے انتہائی جنگلی پن کا ثبوت دیا تھا۔ پتہ نہیں کہ وہ ہمارے لیے ہی کوئی پیغام لا رہے ہوں۔ ان کے پاس سے کچھ ملا بھی نہیں تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ قصہ کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے یہیں راستے میں رکنے اور پلٹنے کی ہدایت دی گئی ہو۔ لیکن بہرحال اب جو کچھ کرنا تھا وہ تو ہو چکا تھا، آگے کا کام آگے ہی جا کر پتہ چل سکتا تھا۔ چنانچہ گھوڑوں کی رفتار تیز ہو گئی تھی، یا پھر اس وقت طبیعت پر کچھ ایسا ہی بوجھ سوار تھا کہ رفتار خاصی تیز لگ رہی تھی۔ بہرحال ہم لوگ آگے بڑھتے رہے اور تھوڑے ہی فاصلے کو طے کرنے کے بعد آگے کا منظر تبدیل ہونے لگا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں، اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔